سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أقيم الصلاة وآت الزكاة صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، اللہ کے امر کی عظمت اور بڑائی اگر دل میں نہ سمائی ہوئی ہو تو اس کا عمل اکثریت میں وجود میں بھی نہیں آتا اور اس کے فوائد اور اس کی حقیقت بھی نہیں کھلتی. مثال نہ دی جائے مگر جیسے تخلیق ہے کہ سر اٹھائے تو آسمان ہے، ہر ایک کہہ دیتا ہے آسمان ہے، لیکن اس کی وسعت اللہ کی تخلیق کا کمال کا کسی درجے مقام دل میں سمویا ہوا نہیں ہے، اس لیے انسان اس کو سرسری سمجھتا ہے. اس لیے آسمان کو شاید کوئی اہمیت دیتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی تخلیق کا مالک ہے. اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ایک امر ہے، جیسے میں نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز، جو عام زبان پر ہے نماز، اور اس کی حیثیت اور عظمت کا امت میں یہ گرا ہوا مقام ہے کہ علماء کی سروے میں یہ طے ہوا ہے کہ 100 میں 96، 90 اور 6 مسلمان نماز نہیں پڑھتے. اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس امر کی کوئی حقیقت نہیں اور اس میں کوئی راز نہیں اور زندگی کا اس میں کوئی انقلاب نہیں. برعکس اس کے جس چیز کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے، جیسے مال ہے تو تقریباً 100% تو نہ کہا جائے اس لیے کہ اس میں اہل اللہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے کام بننے سامنے ان کو نظر آتے ہیں. اس لیے 1 روپے کی نوٹ بھی ذرا پھٹ جائے اس کو پسند نہیں کرتا. جب امت کا یہ حال ہو تو ایک واضح دلیل ہوتی ہے کہ امت اپنی اصلاح سے بہت دور ہے. حالانکہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں اور اس کو روزمرہ کا عمل سمجھتے ہوئے اس کو روزمرہ کے اعتبار سے ہم اس کو حیثیت نہ دیں، بلکہ ابتدا سے اس کو حیثیت دے کہ اول تو اللہ کا جو امر ہے جو اس کی ذات میں سے نکلتا ہے وہ اتنا اونچا ہے جتنا کہ اللہ کی شان ہے. اب آپ ہی بتائیے، مثال نہ دی جیسا سورج کی شعاعیں ہیں، انسان کو اس کا تجربہ ہے کہ کتنی تیز ہوتی ہیں. اگر یہ قریب آ جائے تو پورے عالم کو جلا کے خاک کر دے. اس کے درمیان میں بڑے بڑے اللہ نے پانی کے ذخیرے بنائے ہیں، اس میں سے چھن کر یہ سوائیں آتی ہیں. یہ سائنسدانوں کی تحقیق نہیں ہے، اہل اللہوں کی تحقیق ہے. لیکن وہ قریب آ جائے تو جلا کے رکھتے. حالانکہ یہ امر اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تخلیق ہے اور مخلوق ہے. اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، یہ خود بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے.
لیکن ہر ایک شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کے نکلنے کے ساتھ زندگی کے حالات میں بڑا فرق آ جاتا ہے. گرمی ہونے لگتی ہے، گیلے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، کھیتیوں کو اللہ چاہے تو نفع پہنچاتا ہے، لیکن اس کی تخلیق کے فوائد جو اللہ نے مرتب کیے ہیں اس کا ہر ایک قائل ہے. لیکن اللہ کا امر جو ہوتا ہے وہ کتنا انقلاب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا ثبوت مسلم اس کو نہیں اپنا کر دیتا ہے کہ اللہ کا امر زبان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن عمل سے ثابت کرتا ہے کہ کتنا بے حیثیت ہے. آپ کو معلوم ہے، خدا پاک کی قسم، انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، تمام برائیوں سے بچانے کے لیے، ناسائشتہ فوز باتوں سے بچانے کے لیے، تمام خیر سمیٹنے کے لیے، حضور کی شفاعت کو پانے کے لیے، انواراتوں کو لینے کے لیے، قلب کو اجاگر کرنے کے لیے، روح کو ترقی دینے کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، یعنی آپ جتنے اخروی اور دنیاوی نفع گنوا سکیں، اس سے بالا تر اللہ نے نماز میں رکھا ہے. اور جب مسلم اول تو نماز نہیں پڑھتا، اور جب پڑھتا ہے تو اس کو مرتب صحیح نہیں کرتا، اس لیے اس کے سامنے اللہ کے وعدے نہیں آتے، تو یہ بھی اس کی اہمیت کو توڑ دیتا ہے. اس کی اہمیت کو کسی درجے یہ بھی کھو لیتا ہے، اور یہ اس نماز پہ آ جاتا ہے جو رسمی ہوتی ہے، اور یہ امت کی اکثریت میں یہ بات گھر کر گئی ہے. اس لیے آپ کسی بزرگ کے پاس جائیے اور آپ کو کہے کہ نوافل پڑھو، تو آپ کو یوں ہوگا کہ میاں کوئی خصوصی ذکر دو، کوئی خاص بات بتاؤ. جی ہاں، خاص بات آپ بتائیے. حالانکہ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے اور عطا کا مقام ہے کہ خاص چیز اللہ چھپاتے نہیں، بلکہ جو نکمی چیز ہے اس کو چھپاتے ہیں. دنیا میں نکمی چیز اگر ایک اعتبار سے تو کیمیا ہے، اور اللہ کے نزدیک کیمیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. سونا بالکل اللہ کے نزدیک گھٹیا ہے، اس لیے اس کو زمین میں چھپا دیا. معدنیات جتنی بھی ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب گھٹیا ہے، اس لیے سب کو زمین میں چھپا دیا. اور اگر یہ عمر بھر نہ نکالے تو اس کے بغیر انسان کو چل سکتا ہے. سونے کے بغیر زندگی دوبھر نہیں ہوگی، چل جائے گی، یہ پکی بات. لیکن مادے کی لائن میں جو اہم چیزیں ہیں اس کو اللہ نے عام کر رکھی ہے، جیسے ہوا ہے. اس انداز سے ہوا کو بنایا کہ کسی کے ہاتھ ہی نہ پڑے، کہ کوئی ذخیرہ کر لے. یہ کیوں کبھی سوچا؟ اس لیے کہ مادے کی لائن میں اس کی عطا بڑی اہم ہے، اور اس کو اللہ نے قطعاً فری رکھ دیا. پانی ہے اور مٹی ہے اور آگ ہے، درجہ بدرجہ اس کو اللہ نے انسان کی مفاد کے لیے فری رکھ دیا. یہ حقیقت ہے. اللہ رب العزت اس طرح تو نہ کہا جائے، اس سے بالا تر جو سب سے بڑھ کر انسان کو نفع بخش ہے وہ چیز عام کرتے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی، اے اللہ تو مجھے ایسا ورد دے جو تیرے پاس خاص ہو.
اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے کلیم لا الہ الا اللہ پڑھو. دیکھا آپ نے ایک نبی تاثر لیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا کہ اللہ رب العزت کے پاس کوئی اس کی شان کے اعتبار سے خصوصی ذکر ہوگا. یہاں اللہ رب العزت نے تنقید نہیں کی اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا بھی نہیں، دوبارہ کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، کیونکہ اس وقت موسیٰ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا جاتا تھا، یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے تو خاص کوئی ورد چاہیے. جب نبی یہ اثر لیتا ہے اللہ اکبر تو ہمارے اندر کتنا شدت کا اثر ہوگا کہ جو عوامر ہیں اس کے علاوہ کوئی زندگی کے بدلنے کے لیے کھا کے اللہ کے پاس ہوں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے باعتبار بشریت کے ان قول مبارک کو سمجھا اور یوں فرمایا اے موسیٰ اگر لا الہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 14 طبق ایک پلڑے میں رکھا جائے تو 14 طبق والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. جب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک جو خاص الخاص نعمت ہوتی ہے اس کو عام کرتے ہیں، یہ بندے کی صفت ہے کہ خاص چیز چھپاتا ہے، اللہ کی شان کے خلاف، اس لیے کہ اللہ بندے کی صفت سے مبرہ ہے. ایک صفت بھی بندے کی اللہ کے اندر نہیں ہے.